بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں اور تمام زمانوں اور ساری دنیا کے ہر خطے میں بسنے والوں کے لیے ان کے ہر قسم کے مسائل اور ضروریات کا حل پیش کرتی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے یہ احادیث دیکھیں، اس کا سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت بڑا اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پھر اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ یہ والدین کے لیے قیامت کے روز تاج کا باعث بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابو داؤد میں، جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس کے احکام پر عمل پیرا بھی ہو تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، جو کہ اس دنیا میں تمہارے گھروں کو پہنچ رہی ہے۔ اب تم خود بتاؤ کہ جو شخص خود عامل قرآن ہو اس کا درجہ کس قدر بلند ہوگا۔ یعنی صرف والدین کو تاج پہنایا جائے گا کسی ان کی اولاد کے قرآن پڑھنے سے، تو اولاد کو خود کتنا اجر اور ثواب اور عزت ملے گی۔ پھر سب سے بہترین انسان جو ہے نا وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پھر شفا انسانی کہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کی جسمانی اور روحانی اور ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ہے، شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، جو قرآن کے احکامات ہیں، جو اس کے اوامر ہیں اور جو نواہی ہیں ان سے رک جانے سے انسان بہت ساری ذہنی، جسمانی اور فزیکل قسم کی بیماریوں سے جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے اور اس کو شفا نصیب ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور اس کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ یعنی اوور آل پازیٹیو فیل کرتا ہے خود کو۔ پھر آ جائیں، اچھا، اطمینان اور سکون قلب۔ آج کے مادی دور میں روحانی اور قلبی پریشانیاں عام ہیں۔ اگر قرآن پاک پر عمل کریں تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سکون کا حصول یقینی ہو سکتا ہے۔ اطمینان قلب اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے حفاظت کا باعث بن سکتا ہے۔ غریزہ کہ جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے اور اس گھر میں سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ روزہ، مسواک اور تلاوت کلام پاک سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ پھر یہ بات کہ مکمل دستور انسانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے میری سنت۔ تو جو ہے کتاب اللہ اور سنت میں دنیا جہان کے تمام مسائل کا حل ہے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، جو دستور حیات ہے، جو ہمارا دستور ہے، زندگی ہم نے کیسے گزارنی، ہمارے قوانین کیا ہوں، یہ سارا کچھ ہمیں قرآن اور سنت سے ملتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ تمام دعائیں قبول ہوں گی اس شخص کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں نا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں روایت ہے کہ ایک شخص جو قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ دیگر وظائف اور اللہ سے دعا اور سوال کی فرصت نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اس پر خوش ہو کر
میں وہ تمام چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہوں جس کے بارے میں وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرنا چاہتا تھا۔ یعنی آپ کو جو علیحدہ علیحدہ مختلف چیزوں کے لیے الگ سے وظائف یا اوراد یا اذکار کرتے ہیں، اس کی بجائے اگر آپ بہت کثرت سے تلاوت کریں تو آپ کو بن مانگے وہ چیزیں ملیں گی جس کی آپ اللہ سے خواہش کرتے ہیں۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری میں یہ حدیث روایت ہے، صرف 2 ہی قسم کے لوگ قابل رشک ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا اور وہ دن رات اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اچھا، پھر ہے اتحاد اور اتفاق کا داعی۔ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے، یہ تمام عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر نیکی کی دعوت دیتی ہے، پوری دنیا کو ایک اسلامی برادری میں منسلک کرنا چاہتی ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ان خوبیوں کی حامل نہیں۔ قرآن نے وہ انقلاب برپا کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ قوم جو گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، انتشار کا شکار تھی، ایسی صراط مستقیم پر آئی کہ وہی قوم اقوام عالم کے معلم اور فاتح بنی۔ ارشاد ربانی ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر کا بھی ارشاد ہے نا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے قوموں کو پست کرتا ہے۔ یعنی جیسے قرون اولیٰ میں مسلمانوں کو عزت ملی تھی تو وہ اس کتاب پر عمل کر کے اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہی ملی تھی، اور اب جو ذلت والے حالات ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس حوالے سے کوئی کویسچنز ہوں یا کچھ پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ساتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ ریوائز کرنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔